अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे सियालकोट में होने वाले एक वाक़े के हवाले से, जिसमें मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा एक रमज़ान बाज़ार का दौरा करती हैं और उस दौरे में उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ साहिबा भी मौजूद होती हैं। दीगर अपने साथियों के हमरा ये दोनों वहाँ पर दौरा करती हैं और उस दौरे में फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को वहाँ पर जो स्टॉल्स लगे होते हैं उसमें कुछ जो चीज़ें उनकी नाकिस होने के हवाले से कुछ कंप्लेन था, कुछ कंसर्न था, जिसका वो गिला वहाँ पे बरमला करती हैं सोनिया सदफ साहिबा से। और जिन अल्फाज का और जिस टोन का चुनाव करती हैं उसको यकीनन सोनिया सदफ समेत बहुत सारे लोग हैं जो उसको पसंद नहीं करते और उसके हवाले से मुख्तलिफ रिएक्शन है जो सामने आने लग जाता है। बहरहाल वहाँ से सोनिया सदफ जो असिस्टेंट कमिश्नर है वहाँ से चली जाती हैं और फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा की ये ख़बर, ये वीडियो, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ है वो पब्लिकली सामने आने लग जाती है। मुख्तलिफ रिएक्शंस आने लग जाते हैं। उन रिएक्शंस में दो किस्म के अहम और मेन रिएक्शन है। पहला रिएक्शन ये है कि सोनिया के साथ जो हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर वहाँ पे थी, बिल्कुल उनके साथ दुरुस्त हुआ। ख्याल यही किया जा रहा है, पब्लिक जो सेंटिमेंट है कि ऐसे जब भी लोग इनके दफातर में जाते हैं, उनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है तो उन्हीं के साथ इसी किस्म का सलूक किया जाता है। तो जब अफसर शाही को इस किस्म की डांट या इस किस्म की टोन का सामना करना पड़े तो उनको ये बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि वो ख़ुद इसी का इस्तेमाल करते हैं। जबकि दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि बिल्कुल गलत हुआ है, डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान को बिल्कुल इस किस्म के अल्फाज का चुनाव नहीं करना चाहिए था, इस किस्म की टोन का चुनाव नहीं करना चाहिए था, पब्लिक ह्यूमिलेशन नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें करने के लिए लीगल फोरम मौजूद है, लीगल रस्ते मौजूद हैं, आप उनको अडॉप्ट करते और आप जो भी एक्शन लेना चाहते हैं अगर तो वो आपकी जुरिस्डिक्शन में आता है तो आप बिल्कुल ले सकते थे। बहरहाल डिवाइडेड है डिबेट, बट लार्जली लोगों का ख्याल ये है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान ने जो किया वो दुरुस्त नहीं किया। गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे कबल मैं चाहता हूँ आप ये देख लीजिए कि कल ये वाक़या हुआ क्या था, ताकि उसके बाद इसके आगे हम मज़ीद गुफ्तगू को जारी रख सकें। ड्यूटी है कि स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास फूड है यहाँ से उठवाएं। आपकी पब्लिक वाली शॉप के लिए ना मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूं कि गवर्नमेंट यहाँ में भी जवाब दे। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ, आप लेती हैं कि यहाँ देखें क्या गलत हो रहा है। तो मैडम इसको आराम से बात की जा सकती है। आप तो राश सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी है, पर्दियों के लिए राश नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिस आपको लगाया उससे पूछते हैं तरीका गाड़ी नहीं है तुम्हारा, तुम VIP। ये वो वाक़या था जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करते हैं और उन पर खासा प्रेशर होता है कि इस वाक़े को इस तरह नहीं जाने दिया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब इसका नोटिस लेते हैं, फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा को तलब करते हैं, उनसे एक मीटिंग होती है और उसके अंदर तमाम कंसर्न जो है वो शो किया जाता है और तमाम मामले को डिस्कस किया जाता है। इसके बाद फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा पब्लिक के सामने आती हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसके अंदर उनका जो नैरेटिव है वो ऑलमोस्ट वही होता है जो वो वाक़या वहाँ पर हो चुका होता है। यानी उसके अंदर उन्हें किसी भी किस्म की कोई तरदीद करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। उनका ख्याल ये है कि आप जब ग्राउंड पर हैं तो आपको इस किस्म की तैयारी रखनी चाहिए जिसमें आप हार्ड किस्म के बातें सुनने के लिए भी आप तैयार रहें। वो उन्होंने कहा क्या था और उसके बाद कुछ स्निपेट उसका आपको सुनाते हैं, आप सुनिए, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज ये सारा मैटर अपने हाथ में लिया है। वो इसकी आज़ादाना मुनसफ़ाना तहकीकात करेंगे और उसके साथ साथ वो इंक्वायरी रिपोर्ट खुद तलब करेंगे। और चीफ सेक्रेटरी साहब की भी इस हवाले से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने वज़ीर आला को ये मैंडेट देते हुए जो रमज़ान बाज़ारों के अंदर जहाँ कहीं भी मसाइल हैं उसके तदारक के लिए भी अपने अज़म का इजहार किया है और इसी जेस्चर को हमने आगे लेके चलना है। और हमने दोनों हाथों से, एक हाथ अवामी नुमाइंदों का है, एक हाथ जो है वो ब्यूरोक्रेसी का है, अफसर शाही का है, और हमने दोनों हाथों को इकट्ठा करके अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह जिन्होंने सफ़ें डाली थी कल उनको कहेंगे सफ़ें उठा लें और अपने मगरमच्छ के आंसू पहुँच लें और आपके बैन जो है उनको कोई नहीं सुनेगा और अवामी मफाद में हमारा ये जो मिशन है वो जारी और सारी रहेगा। और इंशाल्लाह
ہمارا بے شک جاری ساری رہے گا. فردوس عاشق ایوان صاحبہ کی میڈیا ٹاک آپ نے سنی. بہرحال گفتگو کو فارملی سٹارٹ کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو یہ واقعہ ہوا, اس واقعہ ہو جانے کے بعد جو ڈیبیٹ سامنے آئی اور اس کے بعد اس کی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے لے کے اس کی لیگل سٹینڈنگ سے لے کے اور ایتھیکل چیزوں کے حوالے سے بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہم پر لاگو ہوتی ہیں یا ان لوگوں پر لاگو ہوتی ہیں جس کا اطلاق نہیں کیا گیا. پروگرام میں ہمیں جوائن کریں نجیب اللہ ملک صاحب, سابق چیف سیکرٹری پنجاب ہیں, اس کے علاوہ اور بہت اہم عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں. ویری سینئر پرسن, ویری گلیڈ کہ جی آپ پروگرام میں آئے ہیں. تھینک یو فار جوائننگ اس ملک صاحب. سر, سوال پہلا بڑا اہم یہ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس واقعے پہ آپ کی کیا رائے ہے, کیا کامنٹ, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایسے واقعات کیا یہ ایک روٹین کا حصہ نہیں بنے ہوئے ہمارے اس سارے سیٹ اپ کے اندر, کلچر کے اندر؟ تھینک یو مرتضیٰ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی بات کی یہ افسوسناک ہے. دس از انفارچونیٹ دیٹ از ہیپنڈ. اس ایشو کے پہلو ہیں. پہلی بات جو ابھی آپ نے مجھے تھوڑا کلپ سے سنایا تھا, تحقیقات ہو رہی ہیں, انکوائری ہو رہی ہے, چیف سیکرٹری پنجاب از کنڈکٹنگ دی انکوائری. اس کے جو بھی مرکات ہیں وہ سامنے آ جائیں گے. اس میں 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اٹ شوڈ بی این آئی اوپنر. میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں, پریکٹیشنر بھی ہوں پبلک ایڈمنسٹریشن کا, پبلک پالیسی کا. جی جی. بیسک پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں عرصہ دراز سے ریفارم کا پروسیس چلتا آ رہا ہے اور 1973 سے شروع ہوا, ابھی تک ختم نہیں ہو رہا. اس میں ایک سروس ہے جس کا پہلے نام تھا سول سروس, پھر ڈی ایم جی, پھر اب جا کے پی ایس ہو گئی ہے, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس. سب سے زیادہ ریفارمز اس کے اسٹرکچر پہ ہی کیا گیا ہے. اور اس میں جو آئرونیکل بات ہے کہ پبلک ایکسپیکٹیشنز, پبلک ریپرزینٹیٹیوز کے ایکسپیکٹیشنز وہی ہیں جو پری 1973 والی تھی کہ جی ڈی سی صاحب, اسسٹنٹ کمشنر یا جو ضلع انتظامیہ ہے وہ امرا دھارا ہے, وہ ہر چیز فکس کر سکتی ہے. ویل ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ از کریکٹ. 1973 سے پہلے اور 1973 کے بعد تک بھی یہ ہوتا رہا. یہ سب سے زیادہ جو خرابی آئی سسٹم میں, سروس ڈیلیوری میں اور اسٹرکچر میں, وہ آئی ہے 2001 کے جنرل مشرف رجیم کے ریفارمز میں. اس میں ڈپٹی کمشنر آفس کو بالکل کھوکھلا کر دیا ہے. یہ بیسیکلی ان کی جو انسٹیٹیوشنل پارٹس تھیں وہ وِدڈرا ہو گئی ہیں. میں آئی ایم اسپیکنگ آن اکاؤنٹ آف پرسنل ایکسپیرینس. میں نے اپنا سفر جو تھا, سفر اسٹارٹ کیا لاہور سے. آئی واز اسسٹنٹ کمشنر انڈر ٹریننگ. بعد میں ڈپٹی کمشنر بھی رہا, اسسٹنٹ کمشنر پہلے رہا, پھر کمشنر بھی رہا. کرائسس کو کنٹرول کرنے کا ایک لیگل کم ایڈمنسٹریٹو میکنزم تھا, ایک لیگل اسٹیٹمنٹ تھا جس کی بیسس پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا رابطہ ہوتا تھا اسٹاکس سے, ہول سیلر سے, ریٹیلر سے اور عوام سے. ہر لیول پہ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹیز بنی ہوتی تھی. کوارڈینیشن اچھی تھی اور وہ بڑی افیکٹو تھی, بہت افیکٹو تھی ٹل 2001. 2001 کے ریفارمز کے بعد وہ جو پار تھی ایڈمنسٹریٹو پار وہ ودرا ہو گئی, گورنمنٹ نے ودرا کر دی. وہ تھی میجسٹریل پارس. اب اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر اور فار دیٹ میٹر ایون دا کمشنر وہ اپنے نام پہ چلتے ہیں اور وہ اپنے پرسنل کانٹیکٹ کے بیسس پہ پرائسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیگل میکنزم ایز سچ اب رہا نہیں ہے وہ جو پہلے تھا 2001 سے. یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے ہر قسم کی ڈیبیٹ میں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی لیگل سٹینڈنگ ہے, لیگل رائٹ نہیں ہے ان کے پاس 1975 کے بعد اور 2001 امینڈمنٹس کے بعد. Well, I think 1973 کی ریفارمز کو چھوڑ دیں, 2001 کی ریفارمز نے ڈپٹی کمشنر آفس کو اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کو, آئی ایم ریپیٹنگ دا ورڈ, کہ بالکل کھوکھلا کر دیا ہے, ان ایفیکٹو کر دیا ہے. ٹھیک. یہ ڈپٹی کمشنر کا آفس ختم ہو گیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. جی بالکل. ڈی سی او بن گیا تھا, ڈپٹی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر. اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر کے پاس بائی کوآرڈینیشن کے کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو بعد میں آفٹر آئی تھنک 10 ایئرز جب پولیٹیکل گورنمنٹس آئیں تو انہوں نے دوبارہ اس آفس کو ریزریکٹ کیا, دوبارہ ری ڈیفائن کیا, کیونکہ آفٹر آل آپ کو کہیں پہ ایک فلکرم چاہیے, آپ کو اینکریج چاہیے. آفٹر ڈیٹ آف دا گورنمنٹ کہاں سے شروع ہوگی, کس نے کرنی ہے؟ پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز نے
کہ پبلک سرونٹس نے پہلے اس کا تعین کر لیں. آلریڈی 1947 سے آنورڈس حالات ٹھیک چل رہے تھے. پاکستان میں مہنگائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جو ریسنٹلی دیکھنے میں آئی. اوور دا کورس آف پیریڈ اوور دیز ایئرز بڑا جو مسئلہ ہے, میں سر اس میں تھوڑی سی چاہتا ہوں کہ میں تھوڑی سی اسپیسیفک میں چاہتا ہوں گفتگو کریں اس واقعے کے حوالے سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں یا لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے جو واقعات ہوتے ہیں جس میں پولیٹیشنز اس طرح پبلکلی ہیومیلیٹ کریں تو کیا وہ جائز ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ ہاں جی بالکل جائز ہے, ہم ان کے پاس جاتے ہیں, ان کے دفتروں میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ بہت ذلیل کرتے ہیں, ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑا غلط ہوا ہے, ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کے لیے قانون وضع ہے. قانون کیا کہتا ہے اس حوالے سے میں وہ جاننا چاہتا ہوں. اور ایسا اختیار کیا سرونٹس دیتے آئے ہیں ماضی کے اندر بھی, کیونکہ اس کے حوالے سے بہت ساری بحث جاری ہے. آپ نے پھر بڑا ایک ڈبل ایج کوسچن سے پوچھ لیں, میں اس کو بالکل جواب دینے کو تیار ہوں. بیسیکلی ہم سب لوگ جیسے ہم یعنی پبلک ریپرزینٹیٹیوز اینڈ پبلک سروینٹس دے ورک فار اونلی ون تھنگ, پبلک انٹرسٹ, عوام کے لیے کام کرتے ہیں. دو بیسیکلی پارٹنرز ہیں اس میں, کوئی ایک پارٹنر سپیریئر آپ کہہ سکتے ہیں چلیے کہ پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز آر مور سینئر ان ہائرارکی, کریکٹ. لیکن جو سول سروینٹ ہے جو آتا ہے جو اپنے ایکیڈیمک ایکسیلنس کے بیسس پہ ایک کمپیٹیٹو ایگزام سسٹم کے ذریعے آتا ہے, اس کی سیلف ریسپیکٹ از ہز ایسٹ. سب سے زیادہ جو اس کا ایسٹ ہوتا ہے وہ سیلف ریسپیکٹ, سیلف اسٹیم ہوتی ہے. اس پہ تو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی, کہیں بھی نہیں. کسی معاشرے میں ہی کسی کی عزت نفس کو تو مجروح نہیں کرنا چاہیے. اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا کیونکہ آلریڈی مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہو چکا ہے. لیکن سر بہت سارے لوگ اس چیز کو کوٹ کرتے ہیں کہ بہت سارے افسران نے وہ ریگارڈلیس آف اینی ڈپارٹمنٹ انہوں نے بہت ساری چیزوں کو خود انڈرمائن کیا ود دیز پولیٹیشنز. اس میں بھی صداقت ہے کہ نہیں؟ آپ ڈس ایگری کریں گے اس بات سے؟ میں I will agree to some extent. ہم میں سے کچھ لوگوں نے سول سروینٹس کے ساتھ کچھ سول سروینٹس نے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ یا پولیٹیکل کلکس کے ساتھ یا ایلیٹ کے ساتھ کمپرومائز کیے ہیں, اس کا نقصان بھی ہوا ہے. اور لیکن آپ دیکھیں نا اوور آل ایک سول سروینٹس کو دیکھیں نا, ایک پورے اسٹرکچر کو دیکھیں, یا تو آپ ان کے بغیر کام کر سکتے ہیں. نو, بیسیکلی آفیسز جو ہیں ان کو کس نے چلانا ہے؟ عوام کے لیے سب سے پہلا آفس کیا ہے اس کا پہلے تو جائے گا. اگر وہ تحصیل لیول ہے, سب ڈویژن لیول, ہی اور شی ول گو ٹو اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر, یا تو کوئی اور آفس بنا دے نا آپ. آفس تو وہی ہے, ایک ہی ہے جہاں عوام کے مسائل کا حل ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ سول سروینٹس پہ کچھ جائز تنقید ہے, کچھ ناجائز ہے. جائز تنقید وہاں پہ ہے, وہاں پہ آئی ایگری, جہاں پہ آفیسرز ان ریسپانسو ہیں ٹو پبلک نیڈس اینڈ پبلک ڈیمانڈس جو بنتے ہیں. لیٹس سے میں بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کچھ ہمارے میں سے کچھ لوگ شاید اتنے ہیں اور لوگوں کے مل جائیں, لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے اپنے آپ کو ایکسٹرا مائلیج کریں. لیکن میجورٹی آف دا پیپل, میجورٹی سول سروینٹس اس کیونکہ دے آر کم فار دس جاب, ان کا پرائمری دس از دیئر پرائمری جاب ٹو لک آفٹر دا پبلک انٹرسٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے جس جاب کے لیے وہ ریکروٹ ہوئے ہیں, جس کے لیے وہ انڈکٹ ہوئے ہیں, وہ اس جاب سے منہ موڑیں گے؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی. انفارچونیٹلی سول سروس بیشنگ بھی ہے ہر ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے, انڈیا میں ہے, ادھر ادھر بہت جگہوں سے آتی ہے بات. لیکن یہاں پہ ریفارمس کے بعد 1973 کے بعد یہ ٹرینڈ بن گیا اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اس میں سوچنا پڑے گا کہ بھائی آپ سول سروینٹ انلیس اینڈ انٹل دے آر کرپٹ اینڈ دے آر انایفیشینٹ, ان کی کم از کم ان کی وہ سیلف ریسپیکٹ جو ہے, سیلف اسٹیم, اس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ مجروح نہیں ہونا چاہیے. سر لاسٹ کوشچن یہ کہ ڈو یو سی اینی ریزالو ٹو دس سچویشن؟ ایسے واقعات ماضی میں ہوتے رہے, اب ہوئے, کیا آنے والے وقت میں تھم جائیں گے؟ یقیناً نہیں تھمیں گے. لگتا ہے آپ کو کوئی حل نکل سکتا ہے اس کا؟ ول دس بی اے ٹرننگ پوائنٹ اور یہ ایک آئی واش ہوگا؟ مرتضیٰ, اس کا حل نکلنا چاہیے, یہ بہت ضروری ہے. I think there's a need of dialogue between public representatives and public servants, you know. کہ بھائی میں نے اس پہلے بات کی, اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر سول سروینٹس جو ہیں وہ انیفیشینٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کے خلاف کارروائی کریں, لا موجود ہے, لیکن خام خواہ کسی کا قصور نہ ہو
या किसी का बहुत थोड़ा सा कसूर हो, उसको publicly humiliate ना करें। That's right. This is my request. ठीक है। Things should not go to such bitter ends. बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह नहीं जानी चाहिए। फिरदौस आशिक अवान साहिबा के इस सारे वाक़े को होने के हवाले से मेजॉरिटी जो है लोग कंडेम कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस इसके अंदर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या इसको सिर्फ मेरिट पे देख रहे हैं, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नजीबुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम में वक्त चौदह एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं सियालकोट में होने वाले वाक़े के हवाले से, जिसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान साहिबा असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया को आड़े हाथों लेती हैं और उसके बाद एक रिएक्शन पब्लिकली सामने हम देखते हैं कि आते। प्रोग्राम में इस हवाले से मैं ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पहला और बड़ा अहम सवाल आपसे ये है कि आप ही की जमात की रहनुमा हैं, उन्होंने कल जो ये सारा वाक़या हुआ आपने देखा, आड़े हाथों लिया असिस्टेंट कमिश्नर को और जिस तरह लिया वो भी सबने देखा, क्या राय है आपकी इस वाक़े के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा भाई। देखिए, वाक़या तो अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि अफसोसनाक इस लिहाज से कि एक बड़ा मनसब है और उस मनसब के कुछ तकाजे होते हैं, दोनों तरफ मुनासिब है। यानी जिन खातून को कहा गया वो भी एक मनसब पर है, जो कह रही हैं वो भी एक मनसब पर है। और मुझे इस मौके पर आज चूँकि 20 रमज़ान मुबारक भी है और आज से 21वीं शब शुरू होगी, तो मौला अली का एक कौल याद आता है कि ताकत, इक़्तिदार, इख्तियार और दौलत इंसान को बदलते नहीं है, बेनकाब कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को बेनकाब कर देती हैं। अब ये इख्तियार एक ऐसी चीज़ है जो आपके पास हो, जो आप उसको संभाल कर रखें, उसको उसकी क़ुव्वत बड़ी ख़तरनाक होती है। अगर बेकाबू हो जाए तो इंसान तकलीफ में आ जाता है। तो मैंने कल यही देखा, और उनका शायद कहना दुरुस्त था लेकिन अंदाज दुरुस्त नहीं था। इसको हम कहते हैं, अहले अरब इसको कहते हैं कलिमत हक़ उरीदा बिहिल बातिल, कि आप बात तो दुरुस्त कह रही हैं लेकिन कर तो दुरुस्त है लेकिन आपके इरादे गलत हैं। तो कल यही हुआ कि हज़ारों सैकड़ों लोग मौजूद थे, बल्कि दर्जनों अफराद थे, शायद सैकड़ों नहीं थे, दर्जनों थे। उनकी मौजूदगी में जो गुफ्तगू हुई उससे हमें बहुत तकलीफ पहुंची थी कि 2 ख़वातीन थी। अगर कोई खातून किसी मर्द पर चिल्ला रही होती, मर्द किसी खातून, इस वक्त माशरा कुछ और बढ़ चुका होता, दो तबकात में बढ़ चुका होता। लेकिन फिरदौस साहिबा को थोड़ा तहम्मुल मिजाजी का, उन्होंने बात गलत नहीं की लेकिन बात सही भी नहीं की, तरीका भी नहीं था। दूसरा, उन्होंने भी एकदम वो चलती बनी और वो भी वहाँ पर नहीं रुकी। तो अगर देखा जाए तो गलती दोनों तरफ है, लेकिन फिरदौस साहिबा की ज़्यादा है, और क्योंकि वो मनसब पर हैं, फायज हैं, उनको चाहिए था कि थोड़ा लहजा अपना नर्म रखती तो ये बात नहीं सकती थी। इस हवाले से ना डॉक्टर साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने एक प्रेस टॉक भी की और उसके अंदर उन्होंने डिटेल मुफस्सिल इस चीज़ का जिक्र किया, लेकिन उनका कहना है, उनका लुब्बे लुबाब ये था कि ये अफसरशाही निज़ाम जो है वो नहीं चलेगा। हम ये लोग पब्लिक सर्वेंट हैं, लोगों की खिदमत करना इन पर फ़र्ज़ है। यहाँ पे लोग लाइनों के अंदर लगे होते हैं और लग के जो है वो सामान लेते हैं और मुश्किलात से गुजरते हैं, उसके बाद उनको इस किस्म की प्रोडक्ट्स मिले, ऐसा रिज़ल्ट मिले जो चीज़ वो ख़रीदने जा रहे हैं। तो वो एक सेंटिमेंट है जो उनके अंदर से निकला। तो इस हवाले से क्या कहना है आपका कि इस सेंटिमेंट को लेके या इस रिएक्शन को लेके या लोगों के दर्द और मसले मसाइल को लेके इस किस्म का रिएक्शन देना जायज़ है? मैंने तो नहीं देखा कि अफसर बने फिर रही थी, वो मुझे तो नजर नहीं आया। मतलब ये कि ये जो बिल्कुल अजीब सा एक दावा है और एक अजीब सा मौक़िफ़ है। मैं तो उनको देख रहा था, वो डांट खा रही थी, उनकी अफसर बनी थी, वो नहीं फिर रही थी, वो तो उनको बाकायदा वजाहत दे रही थी, भाई ये है, ये यूँ है, ये यूँ है। देखिए, जब इंसान से गलती हो जाती है तो वो दलाइल तो देता है और उसके पास कोई ना कोई तावील ज़रूर मौजूद होती है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि उनको अपना लहजा साहिब इख्तियार होने की हैसियत से, अभी जैसे आमिर लियाकत इस वक्त है, वो साहिब इख्तियार नहीं है तो वो चीखता भी है, बात भी करता है, शोर भी जोर से बात करता है, लेकिन जब उस पर कोई बोझ आएगा हुकूमत का या उस पर वज़ारत का तो उसका लहजा नरम होगा। जैसे हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज थे, जब तक वो खलीफा नहीं बने थे तो वो रेशम के कपड़े पहनते थे, लेकिन जब वो बन गए तो उसके बाद वो उन्होंने बिल्कुल सूती कपड़े पहनना शुरू कर दिया, चीज़ छोड़ दिया। जब आप इख्तियार पर आते हैं तो आपके लहजे नरम होने चाहिए, आपकी गुफ्तगू, मिसाल के तौर पर वहाँ खड़े होकर आप ये भी कह सकती थी, देखो बेटा, मैं तुम मुझसे उम्र में छोटी हो, देखो इस तरह नहीं करती, तुम्हें अपनी ड्यूटी से अंजाम देनी चाहिए, तुम्हें काम करना चाहिए। देखिए इससे अच्छा असर पड़ता, जो वीडियो बना रहा था वो ये वीडियो चढ़ा देता, तो लोग कह रहे होते ये क्या अंदाज है, क्या खूबसूरत गुफ्तगू। फिर सियालकोट, जहाँ तहजीब व तमद्दुन का
وجود قائم ہو علامہ اقبال کی وجہ سے, جہاں سے اردو نے پیدائش جس کی اردو کی ہوئی ہو, جہاں پر فارسی کی پیدائش ہوئی ہو, جو اقبال جو کہ چوڑی گرا محلہ ہے وہاں اقبال کی پیدائش ہوئی, اس جگہ کی رہنے والا کوئی فرد اگر ایسی گفتگو کرے گا تو اقبال کی بھی ٹرانسپورٹ ٹھیک. یقین ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے, ان کا کہنا یہ ہے, سوشل میڈیا پہ خیر اس حوالے سے ایک لمبی ڈیبیٹ جاری ہے, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ جب پبلک سرونٹ کے آفس میں ہم جاتے ہیں یا عام لوگ جاتے ہیں یا کوئی غریب بندہ جاتا ہے, وہ چاہے پولیس ہو, وہ کمشنرز ہوں یا کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہو, ان کے ساتھ جو ریئیکشن یہ لوگ دیتے ہیں یا جو سلوک کرتے ہیں وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس رویے پہ آپ کا کیا رسپانس ہے, اگر تو آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ بات درست ہے, میں اس سے اختلاف نہیں کرتا. یہ بھی بڑا اپنی ناک منہ چڑھا کے بیٹھتے ہیں, ان کے تیور بھی بہت زیادہ اوپر چڑھے ہوتے ہیں, بلکہ ان کا جو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ خوشبوؤں کے مہکتے بام و در دیکھ لو, صرف اپنی ناک سے آگے اگر تم دیکھ لو, ان کا بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں اب یہ مسئلہ عام آدمی کے ساتھ تو ہو سکتا ہے, وہ شکایت کر سکتا ہے. وزیر یا مشیر یا معاون خصوصی وہ خود صاحب اختیار ہے, وہ خود اقتدار میں, وہ ان سے بڑا ہے, تو ان کو کم از کم گفتگو کرتے ہوئے آپ بالکل دیکھیں, ڈانٹنا یا ڈانٹنے کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنا روب دکھا رہے ہیں 4 افراد کی موجودگی میں, اور چونکہ سیالکوٹ ان کا انتخابی حلقہ بھی ہے تو وہاں یہ شاید اس سے کوئی وائرل ہو جائے ویڈیو اور فرق پڑے. ایسے فرق نہیں پڑتا مرتضیٰ بھائی, ایسے تو تکلیف پہنچتی ہے, لوگوں کو درد پہنچتا ہے, کیونکہ دیکھیں جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی غریب ہیں, اور یہ ایک پھل کا ٹھیلا تھا یا پھل کی جگہ تھی جو مجھے یاد پڑتا ہے, ٹماٹر رکھی تھے جو بھی تھا. اب مجھے پہلے تو اٹھانے نہیں چاہیے, میں آپ کو اب ایک اور بات خطرناک بتاؤں, آپ کو ٹماٹر بھی اٹھانے چاہیے کیونکہ آپ دستانے نہیں پہنے ہوئے. اگر آپ کووڈ کریئر ہیں تو آپ نے ٹماٹر اٹھا کے رکھا تو اب جو بھی اٹھائے گا نا اسے ہو جائے گا. اچھا, کیونکہ ہاتھ سب سے خطرناک ہے. مقصد یہ کہ پھر جس کو لینا ہے وہ پھر جا کے سیدھے سیدھے لے. آپ دیکھیں وہ دونوں ہی ماسک پہنی ہوئی تھیں, فردوس صاحبہ نہیں پہنے ہوئے تھے اور وہ خاتون نہیں پہنے ہوئے تھے, 120 کو فالو کر رہی تھی. اب تھوڑی بہت اگر کہیں اس وقت گرمی بھی ہے, پریشان بھی ہے لوگ, آپ مجھے بتائیں پنجاب میں لوگ بہت پریشان ہیں. میرا صوبہ پنجاب, اللہ تعالیٰ میرے پنجاب کے لوگوں کو محفوظ رکھے, امن امان میں رکھے, اس وقت بہت پریشان ہے. ادھر کووڈ پھیلا ہوا ہے تو تھوڑا سا اگر نرم لہجہ اختیار کر لیتی تو میرا خیال ہے اچھا رہتا. ٹھیک. اچھا, آخری سوال آپ سے, پی ٹی آئی حکومت جو آپ کی حکومت ہے اس کی اور بیوروکریسی کی لاکھ کوششوں کے باوجود کوئی سر مل نہیں رہی, اس بات میں صداقت ہے؟ اگر ہے تو کیوں نہیں مل رہی صداقت کے حوالے سے پہلے بتائیں, پھر یہ بتائیں کہ یہ آپ کے ساتھ پرابلم ہے یا ماضی حکومتوں میں تو ایسا پرابلم نہیں رہا؟ سر کے ساتھ مرتضیٰ بھائی تال ملانی پڑتی ہے, جب تک تال نہیں ملائیں گے نا تو سر ملے گا نہیں. یہاں پر تال ملانے والے نہیں ہیں, یہاں پر سر اور تال کی بجائے تان بڑھانے والے, تان کی بجائے تال ملا لیں تو سر اور تال جب ملیں گے تو بڑا اچھا گیت بن جائے گا, پھر ہم مل کے گا سکتے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں سیالکوٹ میں ہونے والے واقعے کے حوالے سے, جس میں ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان صاحبہ اسسٹنٹ کمشنر سونیا صاحبہ کو ڈانٹ ٹپٹ کرتی ہیں اور اچھے خاصے سخت جملوں کا استعمال کرتے ہیں, اس کے اوپر ایک ریئیکشن آتا ہے, ڈیوائیڈڈ ڈبیٹ ہو جاتی ہے. اس حوالے سے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں امیر عباس صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. امیر صاحب, واٹ از یور ٹیک؟ یہ سارا معاملہ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا, جو کچھ ہوا آپ کے خیال سے یہ درست ہوا, غلط ہوا, اور ایسا ہوا کیوں؟ دیکھیں دو اس میں ڈفرنٹ اینگلز ہیں. ایک یہ ہے کہ جو سونیا یا ثانیہ صاحبہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہیں, کیا ان کی پرفارمنس ٹھیک تھی یا نہیں تھی, اور دوسرا جو مس بیہیویئر یا مس کنڈکٹ تھا فردوس عاشق ایوان صاحبہ کا. تو ہمیں خدارہ ان دو چیزوں کو آپس میں مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے جو ہو رہی ہے. اگر ایک لمحے کے لیے ہم فرض کر لیں کہ اسسٹنٹ کمشنر نے صحیح کام نہیں کیا, تو کیا اس کا جواز یہ بنتا ہے کہ آپ اس کی نااہلی کی بنیاد پر آپ اس کو سرے بازار ذلیل کریں, آپ اس کو ایمبیرس کریں, آپ اس کو ہراس کریں, آپ اس کو ہیوملیٹ کریں, آپ اس کو ڈیگریڈ کریں؟ کیا یہ جواز بنتا ہے؟ اگر یہ جواز مان لیا جائے کہ ہر نااہل کو سرے بازار ذلیل کرنا ہے, تو پھر عمران خان صاحب کے تو آدھے وزیر بھی نااہل ہیں, خود عثمان بزار نااہل ہیں, پھر بہت سارے لمبی لسٹ ہے نااہلوں کی, پھر بات تو بہت لمبی نکل جائے گی نا. پھر آپ مجھے بھی یہ رائٹ دیں بطور عوام, آپ کو بھی رائٹ ملنا چاہیے بطور عوام کہ ہمیں بھی جہاں عثمان بزار مل جائے
ہم بھی عثمان بزدار کو ذلیل کرنا شروع کرتے ہیں, عثمان بزدار پر یل کریں, چیخیں, چلائیں اور اس کو برا بھلا کہیں اور اس سے پوچھیں کہ تم آسمان سے اترے ہو. خدارا یہ آپ گند مت پھیلائیں معاشرے کے اندر. اب رہی بات جو ثانیہ صاحبہ نے یا سونیا صاحبہ کی جو نااہلی ہے, مجھے ایک بات بتائیں, یعنی ایسی ٹوٹلی نان سینس اینڈ آؤٹ آف دی ڈسکورس جا کے اس ملک میں بحث شروع ہو جاتی ہے. مجھے دنیا کا کوئی ملک بتا دیں جہاں اسسٹنٹ کمشنر کا یہ کام ہو کہ تم نے پورے ڈسٹرکٹ میں جا کے چیک کرنا ہے کہ ٹماٹر کتنا موٹا ہے کتنا پتلا ہے. تم نے جا کے چیک کرنا ہے کہ لیمو کا رنگ سبز ہے کہ لیمو کا رنگ پیلا ہے. اور یہ سب کچھ سسٹم کے تھرو کیا جاتا ہے. آپ کے پاس سسٹم ان پلیس نہیں ہے. آپ دنیا کا کوئی ترم خان اٹھا کے لے کر آ جائیں, اس کو بنا دیں کسی تحصیل کا, ڈسٹرکٹ کا اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر, وہ اس تحصیل کے اندر بکنے والے ہر ٹماٹر, گاجر, مولی کا سائز نہیں چیک کر سکتا. یہ سسٹم ان پلیس ہوتا ہے. تو سسٹم کس نے ٹھیک کرنا ہے میر صاحب؟ اب تو گورنمنٹ انہی کی بیٹھی ہے نا, جو چیخ رہے ہیں, جو یل کر رہے ہیں. کیسے ٹھیک کریں گے؟ ٹھیک بھی نہیں کر رہے اور چیخ بھی رہے ہیں. واٹ از گوئنگ آن؟ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ سسٹم تو آپ نے بنایا نہیں, اور آپ لگے آپ نے اسسٹنٹ کمشنر کو جھاڑ پہ لا دی. یعنی یہ کچھ نان سینس کی بھی کوئی لیول ہوتا ہے. یہ تو کوئی 3rd ڈگری لیول ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے پنجاب کے اندر. یہ ہے, اسے کہتے ہیں نی جرک ریسپانس. یہ ہوتی ہے شارٹ ٹرم پالیسی, یہ ہوتی ہے پبلک کنزمپشن, یہ ہوتی ہے آپٹکس. کہ ایک منسٹر ہے وہ نکل گئی ساتھ میڈیا والے کیمروں کو لے کے اور اس نے دکھا دیا کہ جی میں رمضان بازار چیک کر رہی ہوں, جب نہیں تھی یہ منسٹر. ان کو جو اتنا عوام کا بروڑ اٹھ رہا ہے ان کے پیٹ میں, ان سے پوچھے کہ یہ کتنی دفعہ سیالکوٹ کے بازاروں میں گئی ہیں. 2013 کا الیکشن ہاری, 18 کا الیکشن ہاری, مسلسل یہ 8 سال سے الیکشن ہاری, کتنی دفعہ گئی ہے یہ رمضان بازاروں کے اندر. اتنا ہی جو آپ عوام کی ہمدرد سیاستدان ہے اور آپ جگہ جگہ پہ کہہ رہی کہ اور پھر وہ آج ڈیفینڈ کر رہی ہے بیٹھ کے اپنی حرکت کو. فار گاڈ سے, اور ان کا ماضی نہیں آپ کو پتا. انہوں نے وہ کشمالہ طارق صاحبہ کو آج سے 11 سال پہلے کیا کہا تھا؟ کیا وہ میں دوہرا سکتا ہوں آج پاکستان؟ یقیناً نہیں دوہرا سکتے. امیر صاحب ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے. حل کیا ہے؟ حل کی طرف سے بتائیے, واٹ از دا سولوشن؟ یہ تو یہ واقعات یقیناً جس کو کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے. دیکھیں حل 2 چیزیں ہیں. ایک ہے حل حکومت کا اور ایک ہے حل بیوروکریسی کا. یہ جو بیوروکریسی ہے اس کے بارے میں قائد اعظم نے 1948 میں کہا تھا کہ منسٹرز کم اینڈ منسٹرز گو, پرائم منسٹرز کم اینڈ پرائم منسٹرز گو, بٹ یو اسٹے آن. اس ملک میں وزیر بھی آئیں گے اور وزیر اعظم بھی آئیں گے لیکن وہ چلے جائیں گے. آپ لوگ ہیں جنہوں نے 25 سال سے لے کے 35 سال تک سرو کرنا ہے. آپ کی وفاداری ہونی چاہیے ریاست پاکستان کے ساتھ, کسی سیاستدان یا سیاسی پارٹی سے نہیں ہونی چاہیے. یہ پشاور میں 1948 میں قائد اعظم نے لوگوں کو ایڈریس کیا تھا. یہ اس بزرگ انسان کی آج سے 73 سال پہلے کی بصیرت تھی, اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس ملک میں گند کیا ہونے جا رہا ہے. ایک تو ان کو چاہیے کہ یہ اب واپس اس راستے پر آئیں اور اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں. دوسرا ہے حکومت کا, یہ جو کام شہباز شریف کیا کرتے تھے وہ کام آپ مت دہرائیں. جاؤ پوری فوج بیوروکریسی کے ساتھ اور پولیس کی بھر کے لے کے جاؤ کسی موقع واردات پہ, اور وہ انگلی لہراتے اور اس کو معطل کر دو, اس کو معطل کر دو, اور اس کے بعد ایک اور اسی طرح کی سچویشن یا کرائسس. اور پھر وہی سسٹمز بنائیں, ریفارمز لائیں, چیزوں کو آٹومیٹڈ موڈ پہ لے کے جائیں, ہیومن انٹریکشن کو ریڈیوس کریں. اب آج کی ماڈرن 2021 کی گورننس کے اندر دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوتا خدا کے بندوں کہ جہاں پہ ایک اسسٹنٹ کمشنر جا کے اور وہ سبزی اور پھلوں کا جوس چیک کر رہا ہو کہ تربوز اندر سے لال ہے. اب یہ شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا فردوس صاحبہ نے کہ تربوز کاٹے بغیر مجھے بتاؤ یہ لال ہے یا اندر سے کچا ہے. خدا کو خوف کرے کہ 2021 ہے, یہ کہ 1821 ہے. آج تک ٹیکنالوجی ہے, اسٹیٹسٹکس سائنس ہے, دوسرے گورننس کے جدید ماڈیولز آ چکے ہوئے ہیں. آپ اس سے چیزوں کو مینج کرتے ہیں, چلاتے ہیں, آپریشنز کو ٹھیک کرتے ہیں, بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگاتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی, بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں لگاتے ہیں. آپ چیزوں کو ٹھیک کریں, اپنے ریفارمز لے کے آئیں اور اسٹرکچر کے اندر بہتری کریں. امیر عباس صاحب موجود تھے, جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.